عادت اور نبی کا وصال، یہ آنا بھی نبی کا اور دنیا سے جانا بھی نبی کا، یہ دونوں امتوں کے لیے رحمت کا سبب ہوتا ہے۔ نبی کا آنا بھی اور نبی کا دنیا سے جانا بھی کیا ہوتی ہے؟ رحمت ہوتی ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کو پتہ ہے جب حضور آخری وقت میں رخصت ہونے لگے تو انہوں نے یہ خبر سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کو دی۔ انہیں فرمایا کہ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ اب حضور نے پھر ان کو اپنے قریب کیا اور ان کے کان میں ایک بات کی تو حضرت سیدہ فاطمہ کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ اب ان حضور کے جانے کے بعد پوچھا گیا سیدہ فاطمہ سے بھی آپ کو کیا حضور نے خبر دی تھی کہ آپ یک لخت، وہ جو سب سے بڑی خبر حضور کے جانے والی تھی، آپ پر گراں گزر رہی تھی، تکلیف دے تھی، وہ خوشی میں بدل گئی۔ تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا میرا آنا بھی رحمت ہے اور میں دنیا سے جا کر اگلے مراحل میں اپنی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آسانی کا ذریعہ بن جاؤں۔ سبحان اللہ۔ تو میرا جانا بھی کیا ہے؟ تو نبی آئے تو تب بھی رحمت ہے، خوشی ہے، اور نبی اگر اپنا وقت پورا کر کے جائے تو تب بھی خوشی ہے۔ تیسری بات، آپ مسلمان ہیں، الحمدللہ اللہ نے یہ ہمیں سعادت عطا فرمائی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب ساری نعمتیں اپنی جگہ پہ، بے شک آج لاکھ بار آپ بندہ کوئی خرب پتی ہے، کروڑ پتی ہے، جو مرضی ہے، آج لاکھ ایسے حملے ہو رہے ہیں کہ لوگوں سے ایمان چھینا جا رہا ہے مختلف فیلوں سے، کسی کو رشتے کا لالچ، کسی کو دولت کا لالچ، کسی کو بیرون ملک جانے کا لالچ، ہزارہ قسم کے ذریعے اور معاملات ہیں۔ لیکن میرے نالج میں اور 99% ایسا معاملہ ہے کہ کوئی بندہ اعلانیہ بھوک پیاس سے مر بھی رہا ہونا جی تو وہ کلمہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسی بات کہ نہیں، چھپ چھپا کے لوگ نکل جاتے ہیں، ہو جاتا ہوتا ہے۔ لیکن آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں، جس معاشرے میں ہم ہیں ہم بھی جانتے ہیں، کوئی بندہ اعلانیہ طور پہ یہ نہیں کہتا میں کلمے کو چھوڑتا ہوں جی معاذ اللہ اور میں اس سائٹ پہ چلا جاتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ ساری کائنات میں سب سے بڑی اسے اللہ نے جو نعمت دی ہے وہ اس کو مسلمان ہونا تھا۔ اللہ کا سارے احسانوں سے بڑا احسان کیا ہے؟ مسلمان ہو۔ اب دیکھیں اگر حضور نہ آتے تو ہم کیا مسلمان ہوتے؟ جی نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی تشریف لائے، ہمارے مقدر بھلے، ہماری قسمت بھلے۔ اچھا آج کل ہمارا ایک یہ بھی بات ہے، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہمارے یہ بزرگ ان پڑھ تھے، جاہل تھے، انہیں پتہ کوئی نہیں تھا معاذ اللہ۔ ہم بڑی عجیب عجیب قسم کی اپنے بزرگوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ وہ ہمارے بزرگ پڑھے یا نہ پڑھے، کوئی علم پایا یا نہ پایا، اتنا احسان ان کا ہمارے اوپر کم ہے کہ وہ ان کی نسبت کی وجہ سے ہم مسلمان ہو گئے۔ اگر ہمارے ابو جان مسلمان نہ ہوتے تو تو اور میں مسلمان ہوتے؟ کوئی نہ ہوتے، کیونکہ بندہ فطرت ہے، اس کی فطرت پر ہے، جیسے ماں باپ اسی طرح آج ہندو ہندو ہو رہا ہے، مسلمان مسلمان ہو رہا ہے۔ تو وہ ماں اور باپ، وہ بزرگ چاہے انہوں نے کتابیں پڑھی ہیں نہیں پڑھی ہیں لیکن ان کے ایمان بڑے پکا پختہ ہے، اپنے نبی سے بڑی محبت ہے، بڑا عشق ہے، تو وہ اسی عشق اور محبت کی وجہ سے، ان کی نسبت کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا، ہمیں مسلمان ہونا نصیب ہو گیا۔ تو یہ بزرگوں کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ میری ماں کی وجہ سے میں مسلمان ہو گیا، میرے باپ کی وجہ سے میں مسلمان ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے ہمیں اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہیے جی؟ اب اگلی بات ہے، اب دیکھ لیں آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور اس کلمے کے پڑھنے کے بعد ہمارا چھوٹا سا بچہ بھی ہونا، اسے پتہ ہے بھی گائے کا پیشاب پلیت ہے، وہ ہر قسم کی نجس سے بچ رہا ہوتا ہے، ہوتا چھوٹا سا بچہ 6-7 سال کوئی عمر تو نہیں ہے۔ ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف ایک ڈاکٹر ہے، فلاسفر ہے، انجینئر ہے، وہ اسی گائے کا پیشاب تبرک کے طور پہ پی رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے جی؟ ہندو مذہب میں گائے کا پیشاب ان کے لیے ایزا تبرک ہے، اور ہمارا جب سے ہم نے کلمہ پڑھ لیا
اللہ کے پیارے نبی کا ہمارے اوپر احسان